رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال الله تعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما إن تمسكتم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فقد هدى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں اور بھائیوں، آج آپ حضرات جس مبارک مجلس کے اندر جمع ہیں، ہم اور آپ اپنی دنیا کو، اپنے آرام کو ترک کر کے، چھوڑ کر کے یہاں جمع ہوئے ہیں کہ کچھ دیر بیٹھ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ کی کتاب قرآن مجید کی بتائی ہوئی زندگی کو سمجھ سکیں اور اس زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکیں. جلسہ اور یہ مجلس منعقد کرنے والوں نے ہمیں اور آپ کو دعوت دی. آپ چلے آئے، رات کا وقت ہے، آرام کو چھوڑ دیا، اپنے بستروں کو چھوڑ دیا، اپنے کاروبار سے فراغت کر لی، اور اس لیے یہاں جمع ہوئے کہ اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشی کے لیے کچھ دیر بیٹھا جائے. یقیناً اس طرح کی مجلسیں خیر و برکت والی ہوتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کے بندے کسی جگہ جمع ہوتے ہیں جہاں وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، جہاں وہ بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جہاں وہ جمع ہو کر کے اللہ کے دین اور اللہ کے کلمے کو بلند کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی اس مجلس والوں کے لیے آسمانوں سے رحمت کے فرشتے بھیجتا ہے، اور وہ فرشتے آتے ہیں اور اس مجلس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں. حدیث کے اندر ایک لفظ آتا ہے حفتہم الملائکہ، کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے اس مجلس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اور جتنی دیر یہ بندے اس مجلس کے اندر بیٹھے رہتے ہیں وہ فرشتے بھی وہاں موجود رہتے ہیں.
اور اللہ سے یہاں موجود ہر شخص کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ جب یہ مجلس ختم ہو جاتی ہے اور ہر آدمی اپنے اپنے گھروں کو چلا جاتا ہے، یہ فرشتے بھی واپس آسمانوں پر جاتے ہیں، اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ ان سے سوال فرماتے ہیں، کیف وجدتم عبادی، اے میرے فرشتوں یہ بتلاؤ کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا۔ محدثین یہ لکھتے ہیں کہ یہ سوال اس لیے نہیں کہ اللہ کو علم نہیں، بلکہ اللہ دیکھ رہے ہیں، جانتے ہیں، سب کچھ اللہ کو علم ہے، لیکن اس لیے یہ سوال کیا گیا تھا کہ عالم عدد میں جب اللہ نے دنیا کو پیدا فرمایا تھا تو اس وقت فرشتوں کو جمع کر کے یہ فرمایا، اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے میرے فرشتوں میں دنیا کے اندر روئے زمین پر میں اپنا نائب انسان کو پیدا کر رہا ہوں۔ تو اس وقت فرشتوں نے یہ کہا تھا، اے اللہ کیا آپ ایسی مخلوق کو پیدا فرمائیں گے کہ جو یسفک الدماء، خون بہائیں گے، ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، ایک دوسرے سے حسد رکھیں گے، ایک دوسرے سے بغض اور عداوت رکھیں گے، آپ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا فرمایا؟ اللہ نے سوال فرمایا، کیف وجدتم عبادی، میرے بندوں، میرے فرشتوں، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ اللہ سے کہیں گے فرشتے، اے اللہ آپ تو جانتے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آپ ہم سے یہ سوال کیوں فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے، میں اس لیے یہ سوال نہیں کر رہا ہوں کہ میں نہیں جانتا، میں تمہاری زبان ہی سننا چاہتا ہوں۔ یہی وہ زبان تھی کہ جس نے یہ کہا تھا کہ اے اللہ یہ انسان ایک دوسرے کا خون بہائے گا، تیری تسبیح تو ہم بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس تو ہم بیان کرتے ہیں، تیری تعریف تو ہم بیان کرتے ہیں، تیری تعریف میں کوئی کمی نہیں ہے، پھر تو انسان کو کیوں پیدا فرما رہا ہے؟ بتلاؤ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ تو فرشتے جواب دیں گے، اے اللہ ہم جب گئے تو ہم نے آپ کے بندوں کو پایا، یذکرون اللہ، وہ آپ کا، اللہ کا ذکر کر رہے تھے، ہم جتنی دیر وہاں موجود رہے تو وہ آپ کو یاد کر رہے تھے، ہم جب آئے ہیں تو اس حال میں چھوڑ کر کے آئے ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر آپ کے ذکر اور آپ کی یاد کی تازگی موجود تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ اپنے فرشتوں سے یہ جواب سنتے ہیں تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور اللہ یہ اعلان فرماتے ہیں، اے فرشتوں گواہ رہو، فرشتوں گواہ رہو، فبعزتی وجلالی وکبریائی لأغفرن لهم، اے فرشتوں گواہ رہنا، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری کبریائی کی قسم، گواہ رہنا اس مجلس میں جو میرا بندہ موجود تھا میں نے سب کے گناہ کو معاف کر دیا۔ فرشتے کہیں گے، اے اللہ اس مجلس میں تو آپ کا وہ بندہ بھی تھا جو آپ کا نافرمان تھا، جو آپ کی عبادت نہیں کرتا تھا، آپ کی نافرمانی کرتا ہے، شیطان کے راستے پر چلتا ہے۔ اللہ کی رحمت پھر جوش میں فرماتے ہیں کہ اللہ فرمائیں گے، میں نے اپنے نیک بندوں کی برکت سے گواہ رہو، میں نے اپنے اس گناہگار بندے کو بھی معاف کر دیا۔ کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ ہم اپنے گھروں سے آئے، ہمارے کندھے گناہوں سے بوجھل تھے، ہم اپنے گھروں سے آئے، ہماری کمر کے اوپر
لاکھوں کروڑوں گناہ موجود تھے، لیکن جب اللہ کی بات سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے اور یہاں سے جا رہے ہیں تو اللہ مغفرت کا پروانہ دے رہا ہے، ہم اپنے گناہوں کو معاف کروا کے جا رہے ہیں۔ یہ مجلسیں بڑی بابرکت ہوتی ہیں، یہ مجلسیں بڑی خیر والی ہوتی ہیں، چاہے ان مجلسوں کی قدر ہمیں محسوس ہو یا نہ ہو، چاہے ہم ان مجلسوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں یا نہ دیکھیں، چاہے ہم ان مجلسوں کے اندر شریک ہو یا نہ ہو، چاہے ہم ان مجلسوں کے اندر آ کر کے بیٹھے یا نہ بیٹھے، لیکن میرے بزرگوں ان مجلسوں کی قدر ہمیں کل قیامت کے دن ہوگی، جب اللہ ہمارے سامنے ہمارے اعمال نامے کو کریں گے اور اس مجلس کا ثواب اتنا بڑا لکھا جائے گا، اتنا بڑا لکھا جائے گا کہ ہم کہیں گے اے اللہ کاش ساری زندگی آپ کے دین کے لیے علماء کی جوتیوں میں بیٹھ کر کے گزار دیتے، دنیا کی زندگی تو وہ اچھی ہوئی، ہم آپ کے دین کو سنتے ہوئے گزار دیتے، ہم آپ کے نبی کی زندگی کو سنتے ہوئے گزار دیتے، ہم قرآن کو سنتے ہوئے گزار دیتے، کاش ہماری زندگی اس طرح گزرتی تو آج ہمارے لیے آپ اللہ تعالیٰ کچھ اور فیصلے کر رہا ہوتا۔ میرے بزرگوں افسوس کی بات ہے کہ ہمیں اب ہماری زندگی سے، ہمارے شعور سے، ہمارا احساس یہ ختم ہو گیا کہ اللہ کا دین کیا چیز ہے، علماء کیا حیثیت رکھتے ہیں اور یہ مجلسیں کیا حیثیت رکھتی ہیں، یہ ہمارا احساس ختم ہو گیا۔ جب احساس ختم ہو گیا تو اب نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے علماء کی باتوں کو سننا چھوڑ دیا، ہم نے ان مجلسوں کے اندر شریک ہونا چھوڑ دیا، ہم نے احادیث کو سننا چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کی باتوں کو سننا چھوڑ دیا، ہمیں نہیں معلوم کہ نبی کی زندگی کیا تھی، ہمیں نہیں معلوم کہ صحابہ کی زندگی کیا تھی، ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ قرآن مجید کے اندر کیا فرما رہا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ علماء کی زندگی کیا ہوتی ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ ائمہ کی زندگی گزر گئے کیا گزار کر کے گئے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے اکابرین کی زندگی کیا تھی، ہم اپنی زندگی کے اوپر مگن ہیں، مست ہیں، ہمیں سنت سے کوئی مطلب نہیں، ہمیں فرائض سے کوئی مطلب نہیں، ہمیں صحابہ کی زندگی سے کوئی مطلب نہیں، ہمیں وہ زندگی اچھی لگتی ہے کہ جس زندگی کو ہم گزار رہے ہیں، حالانکہ یہ زندگی کوئی زندگی نہیں۔ اگر ہم وہ زندگی گزاریں جو قرآن نہیں چاہتا ہے، جو نبی کی زندگی نہیں تھی، جو صحابہ کی زندگی نہیں تھی، تو پھر یاد رکھو انسان کی زندگی میں اور جانور کی زندگی کے اندر کوئی فرق نہیں۔ جانور بھی وہی زندگی گزارتا ہے، جانور کی زندگی کے اندر بھی صبح اور شام ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، چلی جاتی ہے، جانور بھی سارا دن چر کر کے زندگی گزارتا ہے، انسان کی زندگی میں بھی صبح شام رات آتی ہے، چلی جاتی ہے، انسان بھی کھا کر کے پی کر کے گزار رہا ہے اپنی زندگی کو، ایسے انسان اور جانور کی زندگی میں کوئی فرق نہیں۔ قرآن مجید کا صاف اعلان ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اے میرے اوپر ایمان رکھنے والوں، اے قرآن مجید پر ایمان رکھنے والوں، اے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، یاد رکھو تم میں سے اگر کوئی شخص، تم میں سے اگر کوئی مسلمان، اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت پر اتر آئے، اللہ اور اس کے رسول کی زندگی کو چھوڑ کر کے اپنے راستے کو الگ اختیار
اختیار کرے، اللہ اور اس کے رسول کی زندگی کو چھوڑ کر کے اپنی زندگی کے لیے الگ کوئی راستہ اختیار کرے، قرآن مجید صاف اعلان کرتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى۔ ایک کلمہ پڑھنے والے، تیرے پاس قرآن آ چکا ہے، تیرے پاس نبی کی زندگی آ چکی ہے، تیرے پاس صحابہ کی زندگی آ چکی ہے، تیرے پاس تابعین کی زندگی آ چکی ہے، تجھے قرآن بتا چکا ہے کس راستے پر چلنا ہے، تجھے نبی بتا چکا ہے کس راستے پر چلنا ہے، تجھے صحابہ بتا چکے ہیں کس راستے پر چلنا ہے، اور پھر اگر تو اس راستے سے الگ کوئی راستہ اختیار کرتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى۔ ہدایت آ چکی ہے تمہارے پاس، نبی کا دین آ چکا ہے تمہارے پاس، قرآن مجید اللہ کا نبی تمہیں دے چکا ہے، تمہارا دین قرآن مجید کی شکل میں، شریعت کی شکل میں رسول اللہ دے چکے ہیں، قرآن مجید اعلان کر چکا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے قرآن پڑھنے والوں، تمہارا دین مکمل ہو چکا ہے، اے نبی پر ایمان رکھنے والوں، تمہارا دین مکمل ہو چکا ہے، اے قرآن پر ایمان رکھنے والوں، تمہارا قرآن مکمل ہو چکا ہے۔ اب اگر تم نبی کی زندگی کے علاوہ کوئی زندگی اختیار کرو گے، قرآن کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستے پر چلو گے، تو آؤ قرآن کی عدالت سے پوچھو قرآن تیرا کیا فیصلہ ہے، قرآن مجید تو بتا تیری نگاہ میں ہماری کیا عزت اور وقار ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ ایک کلمہ پڑھنے والوں، اگر تم نے اپنی زندگی کو قرآن کے علاوہ، رسول اللہ کی زندگی کے علاوہ، صحابہ کی زندگی کے علاوہ کوئی اور راستے پر چلایا ہے، اپنے قدم کسی اور راستے پر اٹھائے ہیں، اپنے قدم شیطان کے راستوں پر اٹھائے ہیں، تو میں قرآن تمہارے لیے فیصلہ کرتا ہوں، تمہارا ٹھکانہ جنت نہیں، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کیوں؟ قرآن تمہیں زندگی دے چکا ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة۔ ایک کلمہ پڑھنے والوں، اگر تمہیں اللہ نے کوئی خوشی دی ہے تو نبی کی خوشی کو دیکھو، اللہ کا نبی خوشی کو کس طریقے سے اپنی زندگی کے اندر روشن کرتا تھا۔ اگر اللہ نے تمہیں آزمایا ہے، کوئی غم دیا ہے، تو آؤ نبی کے غم کو دیکھو، نبی غم کس طرح منایا کرتا تھا۔ تمہیں اللہ نے سانسیں دی ہیں، تمہاری رگوں کے اندر اللہ نے خون رکھا ہے، آؤ دیکھو لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے نمونہ ہے رسول اللہ کی زندگی ہے، تمہارے لیے نمونہ ہے صحابہ کی زندگی ہے، تمہارے لیے نمونہ ہے تابعین کی زندگی ہے، تمہارے لیے نمونہ ہے ابو حنیفہ کی زندگی ہے، تمہارے لیے نمونہ ہے امام مالک کی زندگی ہے، تمہارے لیے نمونہ ہے احمد بن حنبل کی زندگی ہے، تمہارے لیے نمونہ ہے امام شافعی کی زندگی ہے، تمہارے لیے نمونہ تو یہ لوگ ہیں، شیطان تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے۔ شیطان کا راستہ قرآن نہیں دیتا ہے، شیطان کا راستہ نبی نہیں بتاتا ہے، نبی تو اپنی امت کو دے گیا ہے۔ میری امت یاد رکھو، جب تک تم میری سنت پر چلتے رہو، جب تک تم اپنے فرائض کو انجام دیتے رہو گے، جب تک تم میرے صحابہ کی سنت پر چلتے رہو گے، جب تک تمہاری زندگی کے اندر میری زندگی کے پہلو زندہ رہیں گے، جب تک تمہاری صبح اور شام میری زندگی کی طرح